بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم. نام اس لیے نہیں لیے کہ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، کسی کا نام رہ جائے تو اس کی دل آزاری نہ ہو. میں ماہر صاحبان کا، بھائی اشرف کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اتنی بہترین محفل سجائی اور تمام دوستوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا. جب پی ٹی آئی میں شامل ہوا، اللہ پاک نے بڑی کامیابی دی. تمام دوستوں نے بڑی محنت کی، پورے ضلع کے لوگوں نے بڑی محنت کی اور اللہ پاک نے بڑی کامیابی دی. کچھ لوگ باتیں کرتے تھے کہ پی ٹی آئی اب لودھرا میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کم ہو گئی ہے یا ترین صاحب کے جانے کے بعد شاید بکھر گئی ہے. تو میری پہلے دن سے ہی شدید خواہش تھی کہ میں تمام دوستوں کو اکٹھا کروں گا. سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا وہ دوست ہوں گے جو پہلے پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں. اور ہم نے آپس میں میاں صاحب، میں، نواب صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیپٹن صاحب، ہم نے ایک مشن سیٹ کیا تھا کہ لودھرا میں پی ٹی آئی کو اکٹھا کرنا ہے. اور مار صاحب ہمارا پہلا ٹارگٹ تھے. آج الحمدللہ یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا. اور بھی ہمارے بہت سارے ٹارگٹ ہیں جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. وہ صرف وہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی والے ہیں، کچھ اور دوست بھی ہیں جو مختلف جماعتوں سے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں. آج یہ بارش کا پہلا قطرہ آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ لودھرا میں ضرور مضبوط ہو. اختلافات ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے. پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت ہے، ملک کو لیڈ کر رہی ہے، تو اس میں بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں. ہم پچھلی پارٹیوں میں رہے، مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ لودھرا میں بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ لودھرا میں پی ٹی آئی ایک نمبر پہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لودھرا کے لیے کچھ کر جائیں. ہمارا مقصد، میں الیکشن میں پھرتا رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے الیکشن میں ظاہری بات ہے جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے جو لوگ، وہ شاید کسی اور پارٹی میں چلے گئے، ہم ادھر آ گئے. وہ ہمیں بہت تجربہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے. ہم جہاں پہ بھی گئے ہیں، کہتا تھا میرے اوپر 5 ایف آئی آر ہیں، کوئی کہتا تھا میرے اوپر 10 ایف آئی آر ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لودھرا کی ساری قیادت یہاں پہ بیٹھی ہے. اب یہاں پہ یہ ایف آئی آر، تھانہ، کچہری، یہ جھوٹ والی سیاست نہیں چلے گی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جب الیکشن میں جائیں تو کچھ کر کے جائیں. کچھ لوگ ہمارا سر فخر سے بلند ہو. میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ کی محبت لودھرا میں پہلے بھی کافی رہی ہے، بہت زیادہ آپ کی لودھرا میں محبت رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت تھی آج شاید وہ اس پارٹی کا حصہ نہیں. اگر آپ ان سے آدھی محبت بھی ہمیں دیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لودھرا پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، عمران خان کا گڑھ ہے. اور بہت سارے فنڈ عمران خان صاحب نے لودھرا کے لیے رکھے ہیں. وہ آئندہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ لودھرا یہ تھانہ کچہری والا لودھرا نہیں رہا، یہ ترقیاتی کاموں والا لودھرا ہے. یہاں پہ انشاءاللہ تعلیم عام ہوگی. ہم کوشش کریں گے جس طرح عمران خان صاحب کا ویژن ہے اسی طرح انشاءاللہ لودھرا کو بھی پورے پاکستان میں سب سے آگے لے کے چلے. میں آپ تمام دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں. مار صاحب کا تو پروگرام تھا کہ
ہم بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے خود ریکویسٹ کر کے کہ پہلا فنکشن چھوٹا رکھے. اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. اس میں ایسے لوگ ہوں گے آپ نے سوچا نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ہم آئندہ کچھ دنوں میں یہ سلسلہ اب انشاءاللہ جاری رہے گا پورے ڈسٹرکٹ میں. ہمارے اگر کسی کے ساتھ چھوٹے موٹے ہماری پارٹی کے اختلافات ہیں بھی صحیح، تو وہ بھی انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ہم آج ملے ہیں، کچھ کو پچھلے کچھ دنوں میں ملے ہیں. آگے ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، اور لودھرا انشاءاللہ ایک دفعہ پھر عمران خان کا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. میں تمام لیڈران صاحبان، تمام ورکر حضرات، صحافی برادری ماشاءاللہ بیٹھی ہے، میں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہم اچھے کام کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہے. ہم پچھلی تھانے کچہری والی سیاست کو ختم کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لودھرا کی ترقی کے لیے کچھ کریں. آپ کی تجاویز، آپ کے مثبت ہمارے ساتھ رویے ہمارا حوصلہ بلند کریں گے، اور آپ کی جو بھی تجاویز ہوگی انشاءاللہ لودھرا کی بہتری کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، انشاءاللہ کچھ کر جائیں. میں تمام دوستوں کا، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. ماہر صاحب، آپ کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ لودھرا ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کا ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. اللہ حافظ. میرے لودھرا کی مرکزی قیادت اور میرے لودھرا کے تمام بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. باتیں تو مجھ سے پہلے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے بہت اچھا خیالات کا اظہار کیا، اور جیسے ملک آصف امان نے کہا کہ بھائی اشرف سیال کا یا ان کے خاندان کا پی ٹی آئی میں شمولیت، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی آج شمولیت ہے. شمولیت تو شاید ان کی پی ٹی آئی میں میرے سے بھی شاید پہلے کی ہو، لیکن کچھ تھوڑے بہت اختلاف کی وجہ کر کے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے تھوڑے اختلاف کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے دور تھے، جس کی کمی ہمارے نئے پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ایم پی اے عامر اقبال شاہ صاحب کے آنے سے ہمیں یہ تقویت ملی کہ انہوں نے آ کے دوبارہ کاوش کی، اور دوستوں کو جو تھوڑی بہت ناراضگیاں تھیں ان کے میں کمی لانے میں کوشش کی، اور الحمدللہ آج اشرف بھائی، ان کی برادری اور ان کے دوست سب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے اندر دوبارہ شامل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو وہی عزت دیں گے جو ایک بنیادی پی ٹی آئی کا رکن ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کو مضبوط کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت سارے اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ان کی بھی شمولیت کروائیں گے. ان کا بھی ایک بہت بڑا ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ اس ضلع میں، تو میں ان سے امید کروں گا کہ وہ ان دوستوں کو جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کرانے میں ہماری مدد کریں گے اور اس پارٹی کو مضبوط کریں گے. انشاءاللہ ہمارا سفر کٹھا
چلے گا، ہم کٹھے انشاءاللہ بھائیوں کی طرح چلیں گے، بالکل دلوں میں کوئی میل نہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم بڑے وسعت والے دل رکھنے والے لوگ ہیں. ہم ہر کسی کی عزت، ہر کوئی جو ہماری جماعت میں بھی نہیں ہے ہم ان کو بھی عزت دیتے ہیں. وہ اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور یہ محبت ہی ہے جو ایسا ایسا پگھل کے ہمارے ساتھ لوگوں کو شامل کرنے میں ہماری معاون ثابت ہوتی ہے. میں اپنے بھتیجے عامر اقبال شاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آتے ہی اپنا سرسوخ استعمال کیا، اور بہت ساری جگہوں پر وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ صرف اشرف سیال بھائی جیسے اور بہت سے ہمارے دوست ہیں یا بھائی ہیں جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں جو ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ عامر اقبال شاہ صاحب ہیں نا. اس کے بعد جو ہے اب تو نا موسلا دھار بارش ہوگی انشاءاللہ، رحمت ہوگی انشاءاللہ. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، اور میری خواہش ہے کہ بھائی اکرم سیال کے لیے ہم سب مل کر دعا فرمائیں. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں مار اکرم سیال اور آپ کے تمام بھائی برادری، آپ تمام خاندان کا آپ کا مشکور ہوں کہ شاہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کافی دنوں سے بات چیت چل رہی تھی، اور اللہ کی مہربانی سے آج آپ نے بسم اللہ کر دی. آپ اگلے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی میں لیڈنگ رول آپ لے گئے، آپ کو مبارک ہو. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، کیونکہ عمران خان کا بیانیہ سچ پہ معید ہے، اور وہ بیانیہ پاکستان صرف پاکستان تک محدود نہیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان بیٹھے ہیں مسلمانوں کے دل میں گھر کر گیا. سچ سچ ہوتا ہے، ایمانداری ایمانداری ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو سیاست جس کو کہا جاتا ہے، وہ جتنا جتنا بڑا جھوٹ بولے اتنا بڑا سیاستدان بن جاتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عمران خان وہ لیڈر اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ جس نے سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کر دیا، جس نے منافقوں کو علیحدہ کر دیا، جس نے قوم کو جگا دیا، جس نے آج اللہ کی مہربانی سے اگر آپ کسی چک میں چلے جائیں، چرواہے کے پاس بھی موبائل فون ہوگا تو وہ بھی عمران خان کی تقریر سن رہا ہوگا. تو یہ سچ کی طاقت ہے، اور لوگوں کے جو دل اللہ تعالیٰ پھیر رہا ہے، یہی سچ کی طاقت عمران خان کو انعام مل رہا ہے. عمران خان کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ عمران خان سے کسی نے پوچھا کہ آپ 22 سال ہو گئے اتنی محنت کر رہے ہیں، اور اپنی فیملی سے بھی آپ دور ہو گئے، سب کچھ آپ چھوڑ چھاڑ کے اتنی محنت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ یہ سوال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب ہوا کہ آپ اتنے بیمار ہیں، عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب آپ کافی تھک چکے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن قوم کے لیے آپ پھر بھی 18-20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، تو کیوں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں
تو اللہ تعالیٰ مجھے کہ ویل ڈن محمد علی، یو ہیو ڈن یور جاب۔ عمران خان نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ مجھے کہے کہ شاباش عمران خان، تم نے اپنی پوری کوشش کی، باقی میری مرضی تھی کسی کو ہدایت دوں یا نہ دوں۔ تو ہم بھی آئیں مل کے آج یہ عہد کریں کہ اس عاشق رسول کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کو مضبوط کریں تاکہ یہ شخص مسلم امہ کے لیے کچھ کر جائے، اور ہمارا ہر قدم اس سوچ پہ محیط ہو کہ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ جو مشکلات سے گزر رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ایک عاشق ہے، وہ پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، مسلم امہ کو لیڈ کر رہا ہے، جس کا نام ہے عمران خان، اور ہم اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائے بیٹھے ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے اگر ہماری یہ نیت ہوگی، یہ سوچ ہوگی، تو یہ شیطانی طاقتیں جو وقتی طور پہ تھوڑی سی مشکلات لا رہی ہیں، یہ سب ہم عبور کر جائیں گے۔ اچھے کاموں میں جب آپ چلیں، سیدھے راستے پہ جب آپ چلیں تو آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن مرد مومن جو ہوتے ہیں، مومن مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑیں گی، تب جا کے یہ شیطانی طاقتیں ختم ہوں گی، ان کا زور ٹوٹے گا اور اللہ کی مہربانی سے اسلام کی سربلندی ہوگی۔ تو میں آپ سب کو، مار صاحبان خاص کر آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیصلے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دل و جان سے اس ملک امت مسلمہ کے بازو بنے عمران خان کے، اور عمران خان کو مل کے ہم مضبوط کریں تاکہ ہماری مسلمان دنیا میں حاوی ہو۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم۔ کپتان صاحب نے اور عامر نے بڑی اچھی باتیں کی۔ میں بھی ایک پی ٹی آئی کا ادنیٰ کارکن ہوں، اور 2012 میں اپنے دوستوں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوا، اور اس وقت لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے لیڈر کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور ہمارا بھی مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہم نے دن رات کوشش کر کے ضلع لودھرا میں خصوصی طور پہ، اور ہماری دعاؤں سے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا۔ لیکن ہر پارٹی میں سازش ہوتی ہے، گھر میں بھی سازش ہوتی ہے، محلے میں بھی ہوتی ہے، بلدیہ میں بھی ہوتی ہے، ضلع کونسل میں بھی ہوتی ہے، اور ہماری پارٹی جو بڑی ہوتی گئی، سازشوں میں بھی گھرتی گئی، اور یہی کچھ 2018 کے الیکشن میں ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے میرے لیڈر عمران خان صاحب سے غلط فیصلے کرائے۔ عمران خان صاحب ایک مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، انہوں نے لوگوں پر اعتماد اور اعتبار کیا، لیکن اس اعتماد اور اعتبار کو ٹھیس پہنچایا گیا۔ اس کا نتیجہ آپ تمام لوگوں نے ہمارے ضلع میں بھی دیکھا کہ ہم پورے ملک میں الیکشن میجارٹی سے جیتنے کے باوجود ہم اپنے ضلع میں 50% سیٹیں بھی نہ جیت سکے۔ یہ غلط فیصلوں کا نتیجہ تھا، یا خدا نہ خواستہ کوئی عمران خان کی پارٹی کے خلاف سازش تھی۔ میں نے
الیکشن کے کچھ عرصہ بعد مجھے بھی بڑا قلق تھا، بڑا ملال تھا کہ ہم لودھرا میں کیوں ہارے، اور میرے لودھرا کے لیڈرشپ سے بہت اچھے تعلقات رہے۔ ایک روز یہ ہماری شکست ڈسکس ہو رہی تھی ترین فارم پہ، میں نے کہا ترین صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، اگر میں لودھرا کے فیصلے کرتا آپ کی بجائے، اگر لودھرا کے فیصلے میں کرتا آپ کی بجائے، تو میں 7 کی بجائے لودھرا سے 9 نمائندے اسمبلی میں بھیجتا۔ کریم صاحب کہتے ہیں یار وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ میری بات سنیں، ہو سکتا ہے۔ 7 سیٹیں انشاءاللہ ہم نے جیتنی تھی، اور ایک ہماری بہن نے اسمبلی میں جانا تھا، ایک ہماری ان بہنوں میں سے کسی بہن نے اسمبلی میں جانا تھا، اور ایک ہمارے مائنورٹی میں کے ممبر نے اسمبلی میں جانا تھا، ایم پی اے بننا تھا۔ اوہ یار ایسے بھی ہوتا؟ اب ترین صاحب کہتے ہیں مجھے، میں نے کہا ہو سکتا ہے جناب، لیکن آپ نے انتہائی غلط فیصلے کی۔ آپ کی جو سوچ تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری پارٹی جنوبی پنجاب میں وہ سیٹیں حاصل نہ کر سکی جو ہمارا مقام تھا، جو عمران خان کا مقام تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا کہ ہماری پارٹی کی غلط ٹکٹنگ ہے، غلط ٹکٹ دینے سے ہماری ایک چلتی ہوئی حکومت کو، پاپولر حکومت کو، پنجاب اور مرکز سے ایک سازش کے تحت، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس سازش میں بھی ہم لوگ شامل تھے، ہم لوگ شامل تھے۔ لیکن الحمدللہ 13 جماعتوں کا اتحاد اور ساتھی لوگ اپنی موت آپ مر رہے ہیں، اور عمران خان آج پاپولرٹی کے عروج پہ ہے۔ اگر 13 کی بجائے 1300 پارٹیاں بھی اکٹھی ہو جائیں تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کی تقریب کے حوالے سے آپ تمام لوگ ڈاکٹر شیر احمد عوان صاحب کو جانتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، میرا خیال نہیں جانتے آپ۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس میری ایک پرچی امانت ہے، امانت ہے، یہ سن رہے ہیں؟ 17 جولائی کو الیکشن ہوا تھا، اور میں نے الیکشن کے غالباً 20 دن بعد انہیں ایک ڈاکومنٹ دیا تھا اپنے ہاتھ سے لکھ کے، کہ میں کہا ڈاکٹر صاحب آئندہ الیکشن سے پہلے یہ اور یہ پرسنالٹیز آپ کی پارٹی میں ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب میرا ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس؟ ہے ڈاکومنٹ، بتانا نہیں ہے کسی کو۔ تو انشاءاللہ عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی آئے کوئی نہ آئے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پاکستان کی 20 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ پوری امت مسلمہ کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہمارا ایک ہی گھر تھا، ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہم سے دور ہو گئے تھے۔ میں اشرف صاحب کو، اور ابھی انشاءاللہ اور بھی لوگوں نے آنا ہے، انہیں بھی ایڈوانس ویلکم کہہ رہا ہوں۔ تو مار صاحب بڑا شکریہ، آپ نے بڑی اچھی تقریب کا انعقاد کیا، دوستوں کو اکٹھا کیا، ہمیں بھی کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا۔ انفرادی طور پہ تو اشرف میرا بھتیجا ہے، میں روزانہ اس سے گپ سے بھگاتا رہتا ہوں، لیکن آج بڑی اچھی باتیں ہوئی۔ مار صاحب انشاءاللہ اپنا ٹائم اگے چنگا ٹائم گزرائی، والی چنگا گزرتی، پارٹی کو بڑی طاقت ملنے کو آیا ورنہ یہ دوستوں کو بھی کہنا ہوں، بڑی مہربانی صاحب۔ اشرف سیال صاحب، ہمارے قائدین جو یہاں موجود ہیں، سر میں پی ٹی آئی کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، لیکن میں یہاں مجھ سے پہلے جو دوست
بہت اچھی باتیں کر کے گئے. میں ایک اصلاح کرنا چاہوں گا کہ ماہر اشرف صاحب پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو رہے, یہ پہلے سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. یہاں میرے بھائی ماہر اکرم سیال صاحب کی فوٹو آویزہ ہے, اور جب میں یہاں بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا, ان کی فوٹو کو, تو مجھے وہ تمام گزارے ہوئے پچھلے ان کے ساتھ ان کی پی ٹی آئی کے لیے جد و جہد ٹائم, تحصیل لودھرا کے وہ صدر تھے, اور ان کے بعد پھر ماہر اشرف صاحب کو بھی باقاعدہ نوٹیفائی کیا گیا تھا. جیسے نواب صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ کچھ فیصلوں کی وجہ سے بعض اوقات گھروں میں رشتوں میں آ جاتی ہیں دراڑیں آ جاتی ہیں, لیکن جب وہاں کچھ اچھے دوست معاملہ فہم اور میاں شفیق صاحب جیسے, کیپٹن صاحب جیسے, نواب صاحب جیسے اور عامر بھائی جیسے جو معاملہ فہم دوست موجود ہوتے ہیں, تو وہ ان دراڑوں کو پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. اشرف بھائی آپ ہمارا حصہ تھے, حصہ ہیں, اور اب انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی کا سفر جو عمران خان نے نعرہ لگایا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, اس آزادی کی جنگ کو ہم لوگ انشاءاللہ مل کے لڑیں گے. ایک نیا پاکستان بن کے رہے گا, اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں آزاد اور ایک بڑھتے اور پھلتے پھولتے پاکستان میں انشاءاللہ سانس لیں گے. ضلع لودھرا کی سیاست کے حوالے سے یہاں 7 حلقے, 2 MNAs, 5 MPAs, سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں, لوگ خواہش مند زیادہ ہوتے ہیں. میرے دادا جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا بیڑی بھی خیر منگو, اگر ایک بیڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, جب بیڑی کی تھائیں ٹھل ویسی تو تجھ سم تھیں منزل سے پہنچ ویسو. میں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جن کے سیاسی عزائم ہیں, آگے آنا چاہتے ہیں, ہم سب سے پہلے ایک مٹھی ہو کے دلوں میں سے اس چیز کو نکال کے کہ مجھے ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا, ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اور جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا, یقین کیجئے ہم سب لوگ ایم پی ہوں گے, ہم سب لوگ MNAs ہوں گے, اور یہ فتح انشاءاللہ آنے والا وقت پی ٹی آئی کا ہے. آنے والا وقت ایک ایسی جماعت کا ہے جو 70 سال بعد اس ملک میں حقیقی آزادی لے کے آئے گی. میری خواہش ہے انشاءاللہ سر, میں تمام سیال برادری کو, تمام دوستوں کو جتنے یہاں لوگ موجود ہیں, میں یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ قافلہ بڑھتا رہے گا. جو اور دوست آگے آنے والے ہیں جن کی پلاننگ ہو چکی ہے, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور انشاءاللہ نیا پاکستان بن کے رہے گا. پاکستان زندہ باد. ماہر قادر بخش صاحب بھی یہاں ہمارے ہمراہ موجود ہیں, اور ماہر اکرم صاحب کے بڑے صاحبزادے ماہر فیصل بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ہماری تقریباً پوری برادری اور ہمارے کزن کراچی سے ماہر محمد شفیق صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم جس طرح پہلے ماہر اکرم صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر تھے, ایسے ہی اسی طرح ہم اب بھی ماہر اشرف صاحب کی قیادت میں اس پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب میں دعوت دوں گا جناب ماہر محمد اشرف سیال صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں. جناب ماہر محمد اشرف سیال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب میاں شفیق احمد ارائیں صاحب MNA لودھرا, میرے پیارے بھائی پیر عامر اقبال شاہ صاحب MPA لودھرا, جناب کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان صاحب کینڈیڈیٹ MPA لودھرا, محترم جناب نواب امان اللہ خان صاحب, محترم جناب ڈاکٹر شیر محمد عوام صاحب,
محترم جناب میرے بھائی محمد آصف صاحب، محترم جناب رانا شہزاد انور جنرل سیکرٹری لودھران، اور پی ٹی آئی کے تمام معزز کارکنان، معزز عہدیداران، مدثر شاہ صاحب، پی ٹی آئی کی لیڈیز ونگ کی جو معزز فیمیل تشریف لے کے آئیں، میڈیا کے جتنے لوگ، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے جتنے لوگ اس محفل میں اس محفل میں شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ جتنے معزز مہمانان گرامی پیر صاحب کے ساتھ آئے، میاں صاحب کے ساتھ آئے، کیپٹن صاحب کے ساتھ آئے، ان کے علاوہ جتنے ہمارے معزز مہمان، ہماری فیملی کے لوگ تشریف لائے، میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے، ہمارے بڑے بھائی چچا زاد بھائی مہار قادر بخش صاحب کی طرف سے، اپنے بھائی مہار محمد اعجاز صاحب کی طرف سے، مہار محمد اسد صاحب کی طرف سے، مہار محمد فیصل اکرم اور باقی ہماری سیال فیملی کی طرف سے آپ سب دوستوں کو سیال ہاؤس آمد پر ویلکم کرتا ہوں اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 10 منٹ میں مختصر سی بات آپ کو بتانا ضرور مناسب سمجھوں گا کہ 2012 میں میرے والد محترم مہار حاجی اللہ بخش سیال صاحب، جن کے والد نے میرے دادا جی مہار سلطان محمود صاحب نے ساری عمر لوگوں کی خدمت میں گزاری، اور میرے والد محترم مہار حاجی اللہ بخش صاحب نے بھی اپنی ساری عمر میاں تخت پنچایت اور ثالثی اور لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں اور خدمت کرنے میں گزاری۔ 2012 میں جناب جہانگیر خان ترین صاحب جب لودھرا میں آئے تو انہوں نے 2 لوگ پہلے جو میری سمجھ میں شامل ہوئے، وہ ایک میرے والد صاحب تھے مہار حاجی اللہ بخش صاحب، اور چاچا حاجی محمد یوسف صاحب، ہیڈ پہ ان کا گھر ہے۔ چاچا یوسف صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں، تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا کہ ضرور شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا نام چاچا سید رضا شاہ صاحب، وہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ان 3 لوگوں کے اتفاق سے ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، میرے والد صاحب شامل ہوئے، اور مہار اکرم صاحب نے ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ جب سلسلہ چلنے لگا 2 سال کے بعد میرے والد محترم 2014 میں وفات پا گئے، اور مہار محمد اکرم صاحب نے وہ اپنے والد کا کیا ہوا فیصلہ آگے بڑھایا، اسی پارٹی کے ساتھ مزید کام جاری رکھا۔ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ہمیں جہانگیر ترین صاحب نے پوری پی ٹی آئی کی مشاورت کے ساتھ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہم نے رات کو ہی فیصلہ کیا تھا بھائیوں نے بیٹھ کے کہ ہم نے یہاں پہ یونین کونسل ساندھی والا، جو سب سے اہم یونین کونسل اس شہر کی، اس 227 کی، میرے والد صاحب نے چونکہ مہار اکرم صاحب کو مکمل اختیار دیا ہوتا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور ظلم کے خلاف، جھوٹی ایف آئی آر کے خلاف یا لوگوں سے جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس کے ازالے کے لیے میں الیکشن لڑوں گا، اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑوں گا۔ اگر ٹکٹ نہ ملا تو پھر میں آزاد لڑوں گا۔ تو ڈاکٹر شیر محمد عوان صاحب کے پاس، آپ اس وقت صدر تھے، اس وقت مہار محمد اکرم صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، اور 2 گھنٹے بعد واپس بھی منگوا لیا گیا کہ آپ اس 227 میں ہمیں سب سے کمزور کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ٹکٹ واپس کر دیں اور الیکشن بھی نہ لڑیں۔ تو انہوں نے کہا چونکہ میں الیکشن اناؤنس کر چکا ہوں تو آپ اگر مناسب سمجھیں تو ٹکٹ میرے پاس رہنے دیں، اگر آپ واپس لینا چاہیں تو میں آزاد الیکشن لڑوں گا۔ کسی اور بندے نے ٹکٹ نہیں لیا تھا تو بالآخر پی ٹی آئی نے وہ ٹکٹ مہار محمد اکرم صاحب کے پاس رہنے دیا، اور الحمدللہ میں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا کہ ہم 2 بھائیوں نے، مہار قادر بخش صاحب نے، ہمارے والد فوت ہو چکے تھے، ہم 2-4 لوگوں نے اتنی محنت کی، لوگوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ صرف ایک ہی یونین کونسل ہم نے پاور سے جیتی، اور بڑی اچھی لیڈ سے جیتی، 1000 کی لیڈ سے۔ اس وقت 6 ارب روپے کے فنڈ ہمارے سامنے والے اسٹیڈیم میں نواز شریف صاحب نے آ کے اناؤنس کیے تھے،
اور اس وقت یہ یونین کونسل ساندھی والا، جس میں ساندھی والا، دوران والا، ساندھی والا، درہٹا، درگاہ پور، چک نمبر 16 اور 99 ہم شامل ہیں، جس میں ملک خادم رحیم صاحب ہمارے مقابلے الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے والد بھی چیئرمین تھے، دادا سے ان کی سیاست آ رہی تھی، لیکن جو سب سے کمزور کینڈیڈیٹ پائے گئے تھے اس وقت کے، ہم نے الحمدللہ 1000 کی لیڈ سے یونین کونسل جیتی تھی الحمدللہ۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ سلسلہ جاری رہا، ہم نے دل سے جو بھی کام کرتے ہیں دل سے، محبت سے اور ایمانداری سے کرتے ہیں، ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ وہ سلسلہ جاری رکھا۔ کریم صاحب نے ہمیں پی ٹی آئی کے تحصیل صدر کا بھی ماہر محمد اکرم صاحب کو ایک دفعہ بھی نوٹیفیکیشن کروایا، دوسری بار بھی کروایا۔ اس کے بعد اللہ کی مرضی کے ماہر محمد اکرم صاحب وفات پا گئے، اور اس دوران تھوڑی سی کسی بھی وجہ سے وہ ہمارے لیول پہ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے کہ کس وجہ سے اختلافات ہوئے، کس لیول پہ ہوئے اور کیوں ہوئے۔ چونکہ پہلے دن ٹکٹ ہمیں کریم صاحب نے دیا تھا اور 2 بار تحصیل صدر کا نوٹیفیکیشن بھی انہی کی وجہ سے جاری ہوا تھا، تو ماہر اکرم صاحب کے فوت ہونے کے بعد کریم صاحب بار بار ہمارے گھر آئے اور بار بار ہمیں یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے لاہور بھی بلایا الیکشن سے پہلے کہ میری چھوٹے موٹے میرے اختلافات ہو گئے ہیں تو آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں۔ میں نے ان کو لاہور جا کے بہت کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ ترین صاحب آپ ہمیں پی ٹی آئی میں لائے تھے، ہم پی ٹی آئی کے علاوہ کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے، ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دل سے اور ایمان سے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کسی بھی صورت پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کریں گے۔ تو ترین صاحب نے مجھے واضح الفاظ میں کہا کہ میں بھی کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کروں گا، آپ میری سپورٹ کریں، میری کینڈیڈیٹ کی آزاد حیثیت میں سپورٹ کریں۔ کچھ دن بعد ان کو ٹکٹ ملا، ایک طرف سے وہ بار بار بلا کر ریکویسٹ کر رہے تھے اور دوسری طرف سے ہمیں کسی بھی لیڈرشپ کے کسی بندے نے نہیں کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں اور آپ دھڑے تو 2 ہو گئے ہیں وہ اوپر لیول پہ ہیں، لیکن آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھے، پی ٹی آئی میں رہیں اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں۔ کسی نے ہمیں نہ کہا تھا نہ ہم نے کی۔ پھر عامر اقبال شاہ صاحب سے ایک بہت پرانا دوستی کا اور پیار کا رشتہ تھا، اور میں نے جتنا ہو سکا پیر صاحب تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا کھڑے ہو کے ضرور آپ تالی بجوا دیں کہ میں نے آپ کے الیکشن میں پورا سپورٹ کیا، اور جہاں تک میری ہمت تھی میں نے ایک ووٹ، ایون کہ میرے اسٹاف کے جو ممبر دنیا پر اور جنڈا رنگ کے رہائشی تھے وہ اس دن پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے آئے اور مجھے تصویریں بھی دی کہ ماں صاحب آپ یہ نہ کہنا کہ میں عامر اقبال شاہ صاحب کو ووٹ نہیں دے کر آئے۔ تو انتہائی مختصر کرتے ہوئے کہ پیر صاحب نے جس دن الیکشن جیتا اس سے پہلے بھی ہمارا مسلسل رابطہ تھا، میاں شفیق صاحب نے بھی کبھی ہمیں زندگی میں کوئی ایسی سخت بات یا اس طرح کا معاملہ نہیں کیا۔ کیپٹن صاحب ایک اعلیٰ ذرف کے انسان ہیں، باقی بھی جتنی پی ٹی آئی کی قیادت ہے ہم سب کا دلی طور پر احترام کرتے ہیں۔ نواب صاحب میرے والد کے انتہائی پیارے بھائی ہیں، جتنے بھی اور پی ٹی آئی کے ہمارے معزز لوگ ہیں، میرے جو چھوٹے بھائی ہیں زندگی میں اگر کبھی تلخ بات انہوں نے مجھ سے کی ہوگی تو صرف اسی بات پہ کی ہوگی کہ آپ پی ٹی آئی سے ادھر ادھر نہیں ہونا، تو ہمیشہ وہ مجھے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں۔ ماہر تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب پیر صاحب کا الیکشن ہوا تو پیر صاحب نے پہلے دن ہی مجھے فون کیا کہ بھائی ماہر صاحب آپ نے مجھے سپورٹ تو کیا ہے لیکن آپ کھل کے بھی سپورٹ کریں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ تو میں نے کہا پیر صاحب آپ نے اب کہہ دیا تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، بڑی بات تو انسان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جتنا اس وقت محترم جناب عمران خان صاحب کا بیانیہ سچ اور حق پر مبنی ہے، اور جس طرح پوری دنیا سے انہیں پذیرائی ملی، جس طرح پاکستان کی عوام وہ سندھ میں جاتے ہیں، سیلاب متاثرین میں بھی لوگ گئے تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو بھیجیں اور ہم ان سے بات کریں گے، تو جس طرح ان کا بیانیہ حق اور سچ پر مبنی ہے اور شائع ہوا ہے، تو میں کیا سب ہی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح لودھا کی قیادت میں پیر عامر اقبال شاہ صاحب، جس طرح کیپٹن عزت جاوید صاحب، جس طرح میاں شفیق احمد علی صاحب، باقی جتنے معزز لیڈران ہیں، ورکرز ہیں،
जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, तलखियाँ तो शायद ऊपर लेवल पे हुई थी और मनाने का जो अंदाज है वो इतना प्यारा है कि अगर हम चाहते तो आज 10 से 15-20 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन पीर साहब ने कहा कि पहले आप शामिल हो जाएं, फिर उसके बाद आप लोगों को बुलाएं और एक बड़ी लीडरशिप के साथ हम जलसा करेंगे। तो पीर साहब इंशाअल्लाह जब महारकन साहब ने यूनियन काउंसिल जीती थी तो उस दिन से उन्होंने यूनियन काउंसिल तो एक जीती थी, लेकिन मेहनत जो है वो पूरे हल्के में उन्होंने की थी। मियाँ साहब जिस वक्त महारकन साहब के पास आए वो बीमार थे, उसके बावजूद मियाँ शफीक अरई साहब को उन्होंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। जिसके साथ भी खड़े होते हैं दिल से खड़े होते हैं। पहले दिन से एक ही बंदा हमें लेके आया था, मोहतरम जनाब जहांगीर खान तरीन साहब, वो किसी भी वजह से पीटीआई छोड़ गए, लेकिन हम पहले भी खड़े थे। उसके बाद क्योंकि वो हमें लेके आए थे, कुछ दिन के लिए हमने उनको सपोर्ट किया, लेकिन हम पीटीआई के दिली तौर पे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। मैं पीर आमिर इकबाल शाह साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ। जो बंदा किसी को अच्छा मशवरा देता है, किसी के पास चलाता है, किसी को मनाता है, किसी को प्यार देता है, बेसिकली उसका अपना ज़र्फ होता है। आप जितने लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपका अपना ज़र्फ है, आप इंतहाई आला ज़र्फ लोग हैं। मैं आप सब लीडरशिप का और उसके बाद जितने कारकुनान हैं, जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मीडिया के जितने दोस्त हैं, फीमेल विंग की जितनी ख़वातीन तशरीफ़ लाई, मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। आप जिस मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए, हम भी इंशाअल्लाह ताला इसी मोहब्बत के साथ, इसी जज्बे के साथ एक होकर, एक यूनिटी और मुत्तहिद होकर चलेंगे। अगर पहले दरार आई थी तो वो शायद हमारी और आपकी वजह से नहीं आई थी, ऊपर लेवल की वजह से आई थी। तो हमने चूँकि एक जगह के रहने वाले हैं, सारा दिन एक दूसरे से मिलते हैं, हमारा जो इमरान खान साहब का बयानिया है हम सब उस पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग जिस तरह पीटीआई को ज़िले लोधरा की लीडरशिप आगे लेके जा रही है, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, इंतहाई अदना सा बंदा हूँ, मैं भी आपके साथ पूरा साथ दूंगा, आपके साथ पूरी मोहब्बत के साथ खड़ा हूँगा, आपके शाना बशाना खड़ा हूँगा। जहाँ आपको मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ मुझे आपकी ज़रूरत होगी, हम एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे एक यूनिटी के साथ, एक इत्तेहाद के साथ, अगर जो पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन आया था तो हम में से किसी में नहीं आया, हम में से किसी की वजह से नहीं आया, वो ऊपर लेवल से आया था। तो अब हम जिस तरह इकट्ठे हो गए हैं तो ये हमारी एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ एतमाद है। इंशाल्लाह हम एक दूसरे को आगे लेके चलेंगे। शर्तों शरातों पे चीज़ें नहीं चलती, रिश्ते हमेशा इज्जत और प्यार के होते हैं। जिस तरह आपने हमें प्यार दिया है, इंशाल्लाह आप हमारी तरफ से भी दुगना प्यार पाएंगे। मैं आप सबका, लीडरशिप का, बाकी जितने वर्कर्स हैं उन सब का, किसी का नाम अगर लेना चाहूँ तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आप सबका बेहद मशकूर हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, इतना टाइम दिया, इतना लंबा टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए और हम सबको इकट्ठे होकर जो हक और सच का बयानिया है इसको आगे बढ़ाने की, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं, हम सब इकट्ठे होकर इस बयानिए को आगे चलाएंगे। आज बहुत शऊर आ चुका है अवाम में, अवाम बहुत समझदार है। अब वो दौर नहीं रहा जब चीज़ें प्रेशर करके दी जाती थी, अब तो मोहब्बत, इज्जत और मीडिया का दौर है। जिस तरह ये बयानिया फैल रहा है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम अगले इलेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की पूरी क़यादत पीटीआई की जो है वो इतने अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला जो उसका रिजल्ट आएगा वो अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा होगा। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। महाज मोहम्मद अशरफ सियाल साहब की तरफ से इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ।